السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر سعودی عرب کی حکومت نے عمرے کی غرض سے ملک میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر جمعرات کو بتایا ہے کہ عمرے پر آنے والے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو آنے والے زائرین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کی بروقت حفاظت کی جائے اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ یہ فیصلہ سعودی وزارت صحت کے کہنے پر کیا گیا اور یہ پابندی عارضی طور پر ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کرونا انفیکشن سے متاثر ممالک کے شہریوں کو سیاحتی ویزے پر بھی سعودی عرب میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور سعودی شہریوں کو ان تمام ملکوں میں بھی جانے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں اس وائرس سے 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا کیس کراچی میں سامنے آیا جہاں 22 سالہ یحییٰ جعفری نامی شخص کو ایران سے واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی حکومت پاکستان نے ایران جانے والے تمام لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے جو پچھلے 1 ماہ میں ایران کا سفر کر کے آئے ہیں۔ دوستو، اب رہا سوال کہ یہ وائرس حملہ کیسے کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پھپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو چین سے شروع ہوا اور اب 38 ملکوں تک پھیل گیا ہے، یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد خشک کھانسی آتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر مریضوں کو ہسپتال لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں۔ دوستو، اب تو یہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، تو عالمی ادارہ صحت نے یہ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے ہاتھ گندے نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہاتھ صابن یا پانی سے کثرت کے ساتھ دھوئیں۔ کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں منہ اور ناک کو کوہنی یا پھر ٹشو کے ذریعے ڈانپ لیں۔ اس کے بعد ٹشو کو کسی بند کچرا دان میں پھینک کر دوبارہ ہاتھ صابن یا پانی سے دھوئیں۔ لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کی دوری رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کھانس رہے ہوں، انہیں چھینک آ رہی ہو یا وہ بخار میں مبتلا ہوں۔ اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں، کیونکہ گندے ہاتھوں سے چھونے کی وجہ سے آپ وائرس کو اپنے جسم کے اندر منتقل کر سکتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ پاک صاف خود بخود ہو جائیں گے۔ دوسرا، وائرس کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے رب کے ڈر سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمیں اس عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو اس آزمائش سے بچا لے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔